السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز اللہ کریم کے حضور تشکر سے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمد الشاکرین۔ ایک بار پھر محکمہ سے سندھ کی مافیا کے ناپاک منصوبوں کو اللہ نے خاک میں ملایا اور کئی اشروں سے گریڈ 16 سے اسسٹنٹ کی اسامی کے حامل، گریڈ 17 میں ترقی پانے والے آفس سپرنٹینڈنٹ تک کے ملازمین کی ترقی کے راستے کو روکنے والوں کو پہچاننے کا اللہ نے سیکریٹریٹ صحت کو موقع عطا کیا، اور بالآخر 26 فروری 2025 کو سیکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ نے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ترقی کا نوٹیفیکیشن ملاحظہ فرمایا، جس کے مطابق سیکریٹری صحت خود کمیٹی کے چیئرمین اور 4 ممبران کمیٹی میں شامل ہے۔ آپ سے التماس ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز نجی اور سرکاری محکمہ صحت کے ہر مظلوم کی آواز اور حق و سچ کی صحافت کی پہچان ہے، لہذا آج میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کی توجہ اس اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ وہ 26 فروری کے اجلاس کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر محکمہ صحت سندھ کے 2 خلاف قانون مشکوک ملازمین جنہیں 17 گریڈ میں ترقی دی گئی ہے، جن میں سندھ سروسز اسپتال کراچی کے فوتگی کوٹے پر نگراں حکومت کے دور میں بجٹ اکاؤنٹ آفیسر گریڈ 14 میں بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی اور ملیریا ڈپارٹمنٹ میں آفر لیٹر پر جوائننگ دینے والے شیر محمد چانیو، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سول اسپتال میرپور خاص کی خلاف قانون ترقیوں کا حکم نامہ منسوخ کرنے کا حکم جاری کیا جائے، جو حیران کن طور پر نہ صرف ان کے دستخط سے جاری ہوا ہے بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیر قانونی اقدام سیکریٹری صحت نے کسی دباؤ کے تحت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس حوالے سے میں اپنے قانونی اعتراضات، تحفظات اور خدشات پر مبنی تحریری طور پر ناظرین کے یہاں وقت کو ضائع کیے بغیر آج 18 فروری کو سیکریٹری صحت سے ملاقات کر کے یہ جمع بھی کروا رہا ہوں، جبکہ ناظرین وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیو کے جاری خلاف قانون نوٹیفیکیشن کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، میں انتہائی احتیاط سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ محکمہ صحت کی مافیا اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ گمان ایسا ہوتا ہے کہ ارباب اختیار بھی ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں ترقی اور ری ایمبرس کے بلز کے حوالے سے ریٹائرڈ ڈاکٹر طارق جلیسی نے اپنے ساتھ ہونے والی محکمہ صحت کی زیادتیوں کے خلاف بغیر وکیل کے خود سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے، جس پر اللہ نے ان کی مدد کی اور سندھ ہائی کورٹ نے مزید سماعت کے بجائے ڈاکٹر طارق جلیسی کو انصاف فراہم کرتے ہوئے محکمہ صحت سندھ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ 3 ماہ میں ڈاکٹر طارق جلیسی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرے۔ اس حکم نامے کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس حکم میں سیکریٹری صحت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر طارق جلیسی کو 3 ماہ میں براہ راست ذاتی سماعت کر کے ان کی محکمہ جاتی ترقی میں ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن جو ارباب اختیار اس وقت محکمہ صحت کے ان 2 افسروں سے جو اپنے ظلم اور ناانصافیوں کی بنا پر آج مکافات عمل کا شکار ہیں،
ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے مخلوق خدا کی بددعاؤں والے کاموں میں سرگرم عمل ہے اور خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ اللہ کے یہاں موت کی آخری ہچکی تک توبہ کا دروازہ تمام خلق کے مخلوق کے لیے کھلا ہوا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں کرپشن اور مریضوں کے وسائل لوٹنے والی مافیا سندھ میں اینٹی کرپشن کے آئینی ادارے کو اینٹی کرپشن بنانے کے بعد اب صوبائی احتساب کے آئینی آخری ادارہ جو مظلوم عوام کو مفت انصاف فراہم کرنے کا ادارہ باقی بچا تھا، اسے بھی ڈی سینٹرلائز کر کے اس میں ایسی کالی بھیڑیں بھر دی گئی ہیں جو ظالموں اور لٹوروں کے لیے اس ادارے کو جنت بے نظیر بنانے میں سرگرم عمل ہے، جس کا ثبوت گزشتہ روز ضلعی محتسب جنوبی کے دفتر میں عملے نے تاریخ کی اطلاع یا نوٹس سندھ سروسز اسپتال کراچی کے 89 ڈیز کے ملازمین کبیر و دیگر کی جانب سے 2023 سے نہ ملنے والی تنخواہوں کی شکایت درج کروائی ہوئی تھی۔ انتظامی عملے نے حیران کن طور پر ایم ایس کو تو نوٹس دیا گیا، لیکن جو اصل مدعیان اور متاثرین تھے انہیں نہیں بلایا گیا۔ متاثرہ ملازمین نے ایل ڈی این کو بتایا کہ جب وہ اپنے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات پر صوبائی محتسب کے دفتر میں پہنچے تو ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے بجائے ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال کی محتسب سعود کے دفتر کے عملے کی جانب سے تواضع اور خوش گپیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ بقول دلاور فگار کے حاکم رشوت ستا فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا، میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی مجھ سے پوچھ، لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا۔ محتسب کی اس پیشے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ 5 اگست 2024 سے حکومت سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ترقی اور تبادلے کے بعد وہاب اللہ یوسفانی کس قانون کے تحت ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی نمائندگی محتسب سعود کے دفتر میں کر رہے تھے اور حاضری رجسٹر پر حاضری لگا کر آئے ہیں؟ کیا یوسفانی سابق طاقتور ترین وزیر صحت اویس مظفر ٹپی سے بھی زیادہ قبولیت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو وہ اب مظفر ٹپی کی طرح تلاش گمشدہ کی فہرست میں آنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ پھر ڈاکٹر غلام حسین بروہی چائنا کٹنگ ایم ایس نہیں ہے تو اپنے کردار اور کارکردگی کی بنا پر جہاں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر مجھے ملتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے، بلکہ یوسفانی اور بروہی کی مثالی محبت جلد نفرت میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں صوبائی محتسب سے بھی اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہوں گا کہ چیف سیکریٹری سندھ کی حیثیت سے تو وہ سندھ کے عوام کی مثالی خدمت میں کوئی نمایاں کردار ادا نہ کر سکے ہیں، لیکن ایک موقع ملنے پر وہ سندھ کے عوام کو مفت انصاف فراہمی کو تو یقینی بنا دے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔